Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हना लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ यूँ होता है कि फाइनली इनकी जो फ्रेंड होती है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितनी गलत थी, बिकॉज वो ये सोचती थी कि लड़की और लड़की में कभी प्यार हो ही नहीं सकता, सिर्फ लड़के और लड़के में होता है। तो अब इन दोनों का प्यार देख के वो समझ आती है कि वो कितनी गलत थी और उसको एहसास होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है कि अगर उनकी वजह से दोनों सेपरेट हुए थे तो अलग हो गए थे तो वापस मिलाया भी तो इसी ने, तो सोच के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब इन दोनों में सब ठीक है। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पे दूसरी तरफ अन्नू और आहना एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और अन्नू जो होती है वो आहना को किस कर लेती है। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को बस पागलों की तरह किसिस कर रहे होते हैं। तो जब जैसे ये दोनों किसिस कर रहे होते हैं तभी आहना को जो है ऐसी खांसी होती है बहुत ज़्यादा और अन्नू जो होती है परेशान हो जाती है, उसको पानी देती है और आहना की खांसी जो है वो रुकी नहीं होती। इतनी ज़्यादा उसको खांसी हो रही होती है कि खांस खांस के उसका बुरा हाल हो जाता है। वो फिर वॉशरूम की तरफ भागती है बिकॉज उसे ऐसे लगता है जैसे उसे उल्टी आने वाली है। तो जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे जब उसको उल्टी आती है तो उसमें जो है उसका ब्लड आ रहा होता है। तो वो आहना जो होती है देख के डर जाती है और अन्नू जो होती है वो भी वॉशरूम में खड़ी होती है, बट आहना किसी तरह से उसकी नज़र से चीज़ें छुपा लेती है और उसको बाहर भेज देती है पानी लेने के लिए। अन्नू जो होती है पानी लेने के लिए भागती है और आहना जो होती है पीछे से वो सब कुछ जो है साफ़ कर देती है कि उसको पता ना चले कि इसकी उल्टी में ब्लड आ रहा था। बट आहना जो होती है परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अन्नू जब आती है अन्नू को पानी पिलाती है और बोलती है तुम ठीक हो ना, तो अन्ना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो अन्नू जो होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और चीख रही होती है कि कैसे हो गया, इतने ज़्यादा तुम्हें खांसी कैसे आ गई कि उल्टी ही आ गई। तो अन्ना कहती है हाँ तो क्या हो गया यार, उल्टी ही तो थी, वैसे भी आजकल मेरा गला कुछ ख़राब हुआ है तो इसकी वजह से, छोड़ो ना, ज़्यादा मसला थोड़ी है। अन्नू कहती है क्यों नहीं ज़्यादा मसला, तुम चलो हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसका हाथ पकड़ दिया तो अन्ना कहती अरे रिलैक्स यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अन्नू कहती तुम ठीक नहीं हो, बोलो ना, अब तुम चलोगी मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँ। तो आहना कहती अच्छा पहले मुझे बेड पे लेके जाओ, मुझे थोड़ा लेटना है प्लीज़, फिर चलते हैं ना डॉक्टर के पास। तो अन्नू जो होती है वो आहना को अपनी गोदी में उठाती है और बेड पे लेके जाती है, वहाँ पे लेटा देती है और उसके माथे पे हाथ लगाती है। कहती है तुम्हें बुखार तो नहीं है, उल्टी क्यों यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है और तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही, सच से बताओ क्या हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है, क्या मसला है। तो आहना फिर सोचती है कि इसको बता दूँ उल्टी में ब्लड आ रहा था, तो फिर सोचती है यार ऐसे ही आ गया होगा, इसको बता दिया तो इस बात का बतंगड़ बना देगी, छोड़ो वैसे भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात थोड़ी है, इतना थोड़ी कुछ सीरियस होगा। तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है, उसे छुपा देती है। जबकि अन्नू तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है यार तुम मुझे सच बताओ कहीं पेन है क्या। तो अन्ना कहती हाँ ना बहुत पेन है यार सच में। तो अन्नू डर जाती, कहती कहाँ पेन है बताओ मुझे। तो अन्ना कहती यार यहाँ पे दिल में पेन है। तो उन्होंने कहती क्या बकवास, सच्ची बताओ यार। आना कहती हाँ ना दिल में पेन है, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी भली मुझसे रोमांस कर रही थी, प्यार करती, बट अब देखो दूर खड़ी है और हॉस्पिटल लेके जाने की बात करी, क्या है यार, तुम्हें नहीं करना तो बता दो कि तुम्हें मुझसे दूर रहना है, मुझे करीब नहीं आना, ये क्या नौटंकी है, हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तो उन्होंने उसके पास बैठते कहती पागल हो यार, ऐसी बात नहीं है, मैं बस वरीड हूँ कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला चल रहा है तुम्हारे साथ। आना कहती क्या मसला चल रहा है यार, कोई मसला नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो। हाँ मैं कहती है ओके जान रिलैक्स, ठीक है मैंने मान लिया तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, ओके अब रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो ना तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। तो आना कहती फिर से, जब मैं बोल रही हूँ एक बार मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या बार बार लगा रहा है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, पागल कर दोगी तो मुझे बोल बोल के। तो उन्होंने फ़ौरन से उसके पास आती है, उसके लिप्स पे हाथ रखकर कहती चुप बोल रही हो ना, चुप हो जाओ, समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात। तो जब उसके मुंह पे ऐसे हाथ रख के उसे चुप करवाती है तो हाय अन्नू तो जैसे पागल हो रही होती है, उसकी आंखों में देख रही होती है और एकदम से ऐसे शांत। तो अनु भी फिर उसकी आंखों में देखती है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खोए गए होते हैं। तो अनु जो होती है अपना हाथ हटा लेती है उसके मुंह से, तो आहना जो होती है अपने लिप्स अनु के लिप्स के करीब लेके जा रही होती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं। उसके बाद आहना जो होती है वो अनु को ऐसे नीचे बेड पे उठा देते हैं, खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो अनु से कहती है कि हटो मेरे ऊपर से, क्या करी हो तुम, दरवाज़ा खुला हुआ है कोई आ जाएगा। अन्ना कहती जिसको आना है आने दो। तो अन्नू भी वहीं पे चुप हो जाती है। तो उसके बाद आहना जो होती है उसकी नेक पे ऐसे प्यारी सी एक छोटी सी किस करती है। तो अन्नू जो होती है वो हंसने लग जाती है। तो अन्ना कहती क्या, अन्ना कहती अरे यार गुदी गुदी हो रही है। अन्ना कहती अच्छा गुदी गुदी हो रही है, अच्छा थोड़ी और करते हैं। तो वो ऐसे कह के फिर काफ़ी सारी किसेस करती है अन्नू के नेक पे। तो अन्नू जो होती है वो बड़ा सुकून आ रहा होता है, उसे बड़े हंसते हुए वो
اسمائل کر رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ارے یار کیا ہے یار، میں ہی کری جا رہی ہوں، تم مزے لے جا رہی ہو، میرے بھی کرو نا تھوڑا سا، میں بھی انجوائے کروں. تو انو اٹھ کے بیٹھتی ہے اور اتنا ہنسی، کہتی کیا یار تم بھی نا. انا کہتی ہاں نا کرو نا پلیز. انو کہتی پکا. انا کہتی ہاں پکا. انو کہتی ارے سوچ لو. انا کہتی ارے یار تم کرو گی یا نہیں، ٹھیک ہے مت کرو، کسی اور سے کرواتی ہوں، میں جا رہی ہوں. انو اسے پکڑتی اسے، کہتی اوئے جان لے لوں گی تمہاری، بدتمیز لڑکی، منہ توڑ دوں گی تمہارا کسی اور کے پاس گئی تو. یہ صرف میرا حق ہے ٹھیک ہے، کسی اور کے پاس سوچنا بھی مت، منہ توڑ دوں گی تمہارا. تو آہنا ایسے اس کے گلے میں ہاتھ رکھتی ہے، کہتی آئے ہائے سکون مل رہا ہے یار. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم بس ایسے مجھ پہ حق جتاتی رہو، کتنا اچھا لگتا ہے نا جب تم اس طرح سے مجھ پہ حق جتاتی ہو. ہائے سکون. انا کہتی اچھا تو تم جان بوجھ کے کرتی ہو نا، مجھے غصہ آئے اور میں یہ سب کروں. انا کہتی ہاں نا یار تمہیں تنگ کرنے کا نا اپنا ہی مزہ ہے. اچھا چلو کس کرو اب. تو انہوں کہتی نہیں اب مجھے نہیں کرنی. انا کہتی ارے یار کرو گے یا نہیں بتا دو، کرو گے یا نہیں. انہوں کہتی نہیں. انا کہتی اچھا ٹھیک ہے میں کاؤنٹنگ کروں گی، 3 تک کاؤنٹ کروں گی، اگر تم نے نہیں کیا نا تو پھر دیکھنا تم، میں چلی جاؤں گی اور کبھی تمہیں کس نہیں کرنے دوں گی، اور نہ ہی بولوں گی کہ مجھے کس کرو، پکا کہہ رہی ہوں میں، نہ خود کس کروں گی نہ تمہیں کرنے دوں گی، سوچ لو تم. انہوں کہتی ہاں ہاں ٹھیک ہے سوچ لیا. انا کہتی اوکے 1 2 2.25 2.5 پونے 3. میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، پونے 3 ہوئے ابھی، بولوں میں آگے. اوکے ٹھیک ہے 3. اتنا کرتے ہیں کہ انو جو ہوتی ہے اس کے نیک پہ سے زور سے کس کر لیتے ہیں، پھر اس کو بیڈ پہ لٹا دیتی ہے، اس کے اوپر آ جاتی ہے. تو انا اسمائل کرنے لگ جاتی ہے، تو انو اس کی طرف دیکھتی ہے اور لپ سے کس کر دیتے ہیں، کہتے ہنسنا مت اب. تو اس کے بعد آہنا جو ہوتی ہے اس کے نیک پہ سے کافی ساری کسز کرتی ہے اور ساتھ ساتھ بائٹ بھی کرتی ہے. تو آہنا جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی سکون آ رہا ہوتا ہے اسے، تو ایسے ہاتھ ایسے کر کے نا انو کے نیچے کر لیتی ہے، خود اس کے اوپر آ جاتی ہے اور پھر اس کے نیک پہ اتنا زیادہ بائٹ کرتی ہے کہ اس کے نیک پہ نشان آ جاتے ہیں. تو انو کہتی ہے ارے یار مت کرو. تو انا کہتی چپ کرنے دو نا. تو ایسے بول کے اس کو کافی ساری بائٹ کرتی ہے اور پھر اس کے لپس پہ بہت زیادہ کس کرتی ہے. تبھی انو کا موبائل جو ہے رنگ کرتا ہے، تو انو ایسے ادھر ادھر ہاتھ مار کے موبائل اٹینڈ کرتی ہے اور بات کر رہی ہوتی ہیں. اور آہنا جو ہوتی ہے وہ اس کے نیک پہ کسز کری جا رہی ہوتی ہے، اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی ہوتی ہیں. تو انو کی دی کا کال ہوتا ہے، تو انو ان سے بات کر رہی ہوتی ہے. تو اس کی دی بولتی ہے کہ تم کہاں بغیر پتہ چلے گی، تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی ہے وہ. تو انو کہتے ہیں سوری دی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ ارجنٹ کام آ گیا تھا اسی وجہ سے. تو اس کی دی کہتی ہے تم موبائل کیوں نہیں اٹھا رہی تھی اپنا، کب سے فون کر رہی تھی، کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، اب اپنا روم نمبر بتاؤ جلدی سے میں آ رہی ہوں. تو انو اسے اٹھ کے بیٹھ جاتی، کہتی کیا کیوں آپ کیوں آ رہی ہیں. تو اس کی دی کہتی اتنی پریشان ہو گئی تھی میں، تو میرا فون نہیں اٹھاؤ گی تو مجھے تو آنا ہی پڑے گا نا، میں پہنچ چکی ہوں تمہارے ہاسٹل کے باہر ہی کھڑی ہوں، مجھے روم نمبر بتاؤ میں آ رہی ہوں. تو اتنا وہ ڈر جاتی ہے، کہتی ابھی روم کے باہر کھڑی مطلب آپ تو 5 منٹوں میں پہنچ جائیں گی. تو اس کی دی کہتی ہاں پہنچ جاؤں گی، اب روم نمبر بتاؤ. تو انو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جلدی جلدی روم نمبر اپنا بتا دیتی ہے اور فون کٹ کر دیتی ہے. انا کہتی کیا ہوا. انو کہتی مر گئے. انا کہتی ہوا کیا، کچھ بولو گی. انو کہتی ارے یار دی آ گئی. انا کہتی کیا یہاں پہ. انو کہتی اور کہاں آئیں گی یار، شٹ گئے کام سے یار، میں انہیں بتانا بھول گئی تھی، اس سے میں اتنی ارجنٹلی نکلی تھی نا گھر سے، اتنی ٹینشن میں تھی کہ میں نے انہیں انفارم بھی نہیں کیا تھا، مار ڈالیں گی یار وہ. انا کہتی اچھا ٹھیک ہے ریلیکس، ایک کام کرو تم بھاگو چینج کرو اور میں بھی چینج کرتی ہوں جلدی سے. تو ایسے دونوں فٹافٹ 1 منٹ کے اندر اپنی ڈریسنگ چینج کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ لوگ تو مطلب ایک ہی بیڈ پہ سوتے ہیں نا، تو دوسرا بیڈ تو ایسے فارغ ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایسے پھیلا کے رکھ دیتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی کوئی سویا پڑا ہوتا ہے. تو ان دونوں کی چیزیں زیادہ تر مکس ہوتی ہیں، مطلب یہ اپنے کپڑے کم اور ایک دوسرے کے زیادہ پہنتے ہیں. تو فٹافٹ اپنی چیزیں سیٹ کرتے ہیں، پورا روم سیٹ کرتے ہیں. اور نور تو اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، تو آہنا اس کو ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے بولتی ہے ادھر دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، انہیں کچھ نہیں پتہ چلے گا. انہوں کہتی کیسے نہیں پتہ چلے گا یار، مر جائیں گے آج، ہم نے نہیں بچنا. انا کہتی میں ہوں نا، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگا، اور وہ آئیں گے نا مل کے واپس چلی جائیں گے. انو کہتی ہاں آئی ہوپ سو، ایسا ہی ہو. تو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنی دیر میں انو کی جو دی ہوتی ہے وہ روم کا دروازہ کھولتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ انو کے ہاتھوں میں آہنا کا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ انو، تو انو فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور بولتی ہے دی آپ. تو ایسے بھاگ کے جلدی سے جاتی ہے، دی کو گلے کر لگا لیتے اور بولتی ہے دی آپ یہاں کیسے آئی، اتنی تکلیف کیوں کی آپ نے، اور کس کے ساتھ آئی ہیں آپ. تو اس کی دی کہتی بچی ہوں میں اکیلے نہیں آ سکتی.
اور تم اکیلے آ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں آ سکتی؟ بتاؤ کیا ہوا تھا، اتنا کیا ارجنٹ تھا کہ تمہیں فٹافٹ وہاں سے اتنی جلدی میں بھاگنا پڑا اور کسی کو تم نے کچھ بتایا بھی نہیں؟ تمہیں پتہ ہے ہم سب کتنا پریشان ہو رہے تھے تمہیں لے کے۔ تو انو ایسی اپنی دی کو حق کر کے کھڑی ہوتی ہے، تو ایسی تھوڑا پیچھے ہوتی ہے تو آہنا دیکھتے اس کے نیک پہ، تو اس نے بائٹ کی تھی تو نشان ہے، اور شٹ اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ وہ فٹافٹ آتی ہے انو کو پیچھے کر کے، خود اس کی دی کو حق کر لیتی ہے، اور پھر اس کی دی کو ایسے گھما کے پیچھے سے نا انو کو اشارہ کرتی ہے کہ تمہارے یہاں پہ نیک پہ۔ وہ کہتی کیا؟ تو انو کہتی یہاں پہ نیک دیکھو، اپنی نیک دیکھو، تو مطلب ایسے ایسے اشارے کر دیتی ہے۔ تو انو کیسے میں دیکھتی کہتی او شٹ مر گئے۔ تو وہ فوراً سے پاس پہ مفلر پڑا تو اٹھا کے جلدی جلدی ایسے گلے میں ڈال لیتی ہے، لپیٹ لیتی ہے، اس کو چھپا لیتی ہے۔ تو اس کے بعد آنا جو ہوتی ہے دی کو ایسے حق کر کے پیچھے ہوتی ہے، کہتی دی آپ اس سے کیوں ملنے آئیں؟ مجھے لگا تھا مجھ سے ملنے آئیں گے، میں اتنی خوش تھی، لیکن دیکھا نا آپ نے دکھا دیا نا کہ آپ صرف اسی کی دی ہے، میں تو آپ کی کچھ لگتی ہی نہیں نا۔ تو اس کی دی کہتی نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس نے تو بس مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یہ ایسے کیوں آئی تھی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ ایسے کیا ایمرجنسی آ گئی تھی تجھے اس کو ایسے بھاگ کے آنا پڑا، کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، اور وہاں پہ بھی جب سے آئی تھی یہ روئی رہی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی، اور اچانک سے پہلے آ گئی اور پھر اچانک سے چلی گئی، تو پریشانی تو ہوگی نا۔ اب بتاؤ انو کب سے بول رہی ہوں میں، تم کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ ہوا کیا ہے آہنا؟ تم بھی بتا دو۔ تو آہنا کہتی ایکچولی میری وجہ سے سب کچھ ہوا، میرا ایکسیڈنٹ نہیں شکر ہے میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، وہ بس مجھے تھوڑا چکر آ گیا تھا تو میں بے ہوش ہو گئی تھی، تو اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کسی نے اس کو انفارم کر کے بتایا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ پریشانی میں آ گئی، آئی ایم سوری سب میری وجہ سے ہوا۔ تو دی کہتی ہے تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہو گیا تھا؟ چکر کیوں آ گئے تھے تمہیں؟ تو آنا کہتی کچھ نہیں، بس ایسے شاید گرمی کی وجہ سے۔ تو انو بولتی جھوٹ بول رہی ہے یہ، پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، بار بار اس کو چکر آ جاتے ہیں، ویکنیس مجھے لگتا ہے اس کو ضرور ویکنیس ہو گیا ہے۔ دی اب آپ دیکھنا، اب میں اس کو اتنا کھلاؤں گی نا یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کی دی کہتی ہاں یہ کمزور کتنی ہے، کچھ کھاتی نہیں ہے کیا؟ انو کہتی نہیں کھاتی تو ہے، پتہ نہیں کیا، چلے خیر اب سے میں اس کو ٹھیک سے کھلاؤں گی۔ تو اس کی دی کہتی ہاں میں بھی تو ہوں نا اب یہاں پہ، اب مل کے اس کو خیال رکھیں گے۔ تو آہنا اور انو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے کیا؟ تو اس کی دی کہتی ہاں اب سے 1 ہفتے کے لیے میں یہیں پہ ہی ہوں تمہارے پاس، تم لوگ کے پاس ساتھ ہی رہوں گی۔ تو کہتی دی یہ نہیں ہو سکتا، ہاسٹل کے کچھ رولز ہوتے ہیں نا، ہم ایسے تھوڑی اپنے ریلیٹیوس کو اپنے ساتھ ٹھہرنے دے سکتے ہیں۔ تو اس کی دی کہتی ہے کہ شاید تم بھول رہے ہو کہ اس ہاسٹل کس کا ہے؟ تو انہوں کہتی ہاں میں سوری میں بول رہی تھی، وہ ٹھیک ہے پرمیشن مل گئی ہے آپ کو، تو اس سے اچھا کیا ہے، ہماری دی ہمارے ساتھ رہے گی، ہمیں اور کیا چاہیے۔ تو انو تو بہت خوش ہو جاتی ہے دی کو حق کر کے، ان سے باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ تو آہنا ایسے انو کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے فیس پہ کتنی اسمائل ہے، اس کو خوش دیکھ کے آف کورس بہت خوش ہوتی ہے آہنا بھی، بٹ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے دی کی بات کہ دی 1 ہفتے تک یہاں پہ رہے گی، تو اس کا مطلب کہ انو اور آہنا کو ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا پڑے گا۔ سو یہ سوچ کے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کا موڈ کافی خراب ہو جاتا ہے۔ خیر وہ پھر انو کو کہتی ہے کہ میں دی کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں، ایسے بول کے وہ باہر چلی جاتی ہے، اور باہر آتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور کافی دیر ہو جاتی ہے وہ نہیں آتی۔ تو انو اپنی دی کو بولتی ہے کہ دی آپ 1 منٹ رکے، میں دیکھ کے آؤں کہ کہاں رہ گئی ہے، پہلے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے بول کے باہر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ آہنا تو روم کے باہر ہی کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں۔ تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کو کیا آ گیا، وہ فوراً سے اس کے فیس کو ایسے اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور بولتی ہے کہ جان کیا ہو گیا، تم رو کیوں نہیں ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو آہنا جو ہوتی ہے وہ انو کو حق کر لیتی ہے اور وہ بولتی ہے سب ٹھیک ہے۔ تو انو اس کو ایسے پیچھے کرتی ہے اور اس کے فیس کو ایسے پکڑ دیا اور کہتی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تمہارے یہاں کی سب بتا رہی ہیں، بتاؤ کیا ہوا، پھر سے تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو رہی؟ آہنا کہتی نہیں میں ٹھیک ہوں۔ انو بولتی اچھا سچ بتاؤ، کچھ ٹینشن ہے تمہیں، رو کیوں رہی ہو، کچھ تو بات ہے جو تمہیں ڈسٹرب کری ہے، بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تم نہیں بتاؤ گی نا، دیکھو میں پھر کیا کرتی ہوں، تمہاری مما کو کال کرتی ہوں اور بولتی ہوں کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، پھر دیکھنا وہ یہاں پہ آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو آہنا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی نہیں مما کو مت بتانا۔ بولتی اچھا ٹھیک ہے کسی کو نہیں بتاؤں گی، اب بتاؤ کیا بات ہے۔ تو آہنا کہتی ہے آئی ایم سوری۔ انو کہتی کیا ہوا؟ آہنا کہتی یار میں بہت خوش ہوں کہ دی یہاں پہ ہیں، بٹ اگر وہ یہاں پہ ساتھ رہیں گی تو ہم دونوں ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں یار، ہم دونوں کو تو دور دور رہنا پڑے گا، اور مجھے اب تم سے مزید دور نہیں رہنا، مجھے ہر ٹائم تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے تو میں مما کے ساتھ گھر بھی نہیں گئی، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا تھا۔
तो अनु भी परेशान हो जाती है, कहती है ये तो मैंने सोचा नहीं। अरे क्या हो गया, कर दिया यहाँ पे, तो हम तो फिर भी साथ रहेंगे ना। अनु कहती है कैसे साथ रहेंगे, अब मैं ना तुम्हारा हाथ पकड़ सकूँगी ना, तुम्हें किस कर सकूँगी ना, तुम्हारे साथ सो सकूँगी, कैसे होगा ये सब कुछ यार। हमें अब हम दोनों को बस अब जस्ट फ्रेंड्स बन के रहना होगा। ये बहुत मुश्किल है यार मेरे लिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, बट मैं नहीं कर सकती। तो वो अनु उसके फेस पे से हाथ रख देखते, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम जैसे पहले रहते थे ना वैसे ही रहेंगे, डोंट वरी, रिलैक्स। तो ऐसे बोल के उसके फॉरहेड पे किस करते हैं, बोलती जान रिलैक्स। अच्छा आप दी भी परेशान हो रही होंगी, तुम तो कुछ लेने आई थी ना। आना कहती हाँ बस डिस्टर्ब थी, तुम जाओ मैं बस अभी लेके आई। अनु कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम उधर जाओ दी से बात करो, मैं अभी लेके आती हूँ। आना कहती नहीं मैं ले आऊँगी ना। अनु बोलती रिलैक्स, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, अंदर जाओ। तो ज़बरदस्ती अनु को आना जो है अंदर भेजने की भी कोशिश करती है, बट अनु नहीं जाती, उल्टा आहना को ही अंदर रूम में भेज देती है। तो आहना अंदर जाती है, दी के साथ गपशप कर रही होती है, और अनु जो होती है खाना लेने चल जाती है। तो दी जो होती है वो आहना का हाथ पकड़ती और बोलती है कि तुम मुझे सच से बताओ, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है ना, जितनी मुझे अनु प्यारी है उतनी तुम भी हो, इसलिए तुम पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए तुमसे पूछूँ सच से बताओ उसे क्या हो गया था, कहीं वो उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया, किसी लड़के के चक्करों में तो नहीं आ गई वो, सच बताओ किसी से प्यार करती है वो, किसी लड़के के चक्कर में है वो। तो आना चुप करके बैठ रहते, तो दी कहती है तुम्हारी खामोशी मुझे कुछ सही नहीं लग रही, सच से बताओ क्या हुआ है। तो आना कहती नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है, अनु किसी लड़के के चक्कर में नहीं है, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती। तो वो दी कहती है हाँ शुक्र है, मुझे भी ये तो मुझे पता है वो ऐसी नहीं है, बट क्या करूँ मैं, उसकी बहन और उसकी जो कंडीशन थी वो नॉर्मल नहीं थी, उसने कभी ऐसे नहीं किया, मुझसे बात नहीं की, उसने रूम में बंद रही है, किसी से ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत परेशान थी, और फिर बगैर बताए यहाँ पे आ गई, तो इसलिए मुझे मैंने उफ कान्हा जी क्या सोच रही थी मैं अपनी बहन के बारे में, उससे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा कि मैंने उसके बारे में इतना गलत सोचा, मुझे खुद पे गिल्टी फील हो रहा है अब तो आहना जो होती है वो दी का हाथ पकड़ती है, कहती दी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप उसकी दी है तो आपका हक बनता है उसके बारे में सोचने का, और आपने जो सोचा उसी के लिए ही सोचा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उसकी दी कहती फिर भी मैंने उस पर शक किया। तो आहना जो होती है दी को ऐसे ही जो है हौसला दे रही होती है कि कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, अगर आपने शक किया भी सही तो उसके अच्छे के लिए ही सोचा ना, जो भी सोचा। खैर तभी वहाँ पे अनु जो होती है खाने पीने की चीज़ें लेके आ जाती है, और दी को बोलती है कि दी आप एक काम करें जल्दी से फ्रेश हो जाएं और फिर मिल के खाते हैं। तो उसकी दी फ्रेश होने चल जाती है, तो आहना भी काफ़ी सैड बैठी होती है, तो अनु भी उसके पास बिल्कुल आके बैठ जाती है, उसका हाथ ऐसे बेड पे होता है, तो अनु उसके हाथ पे हाथ रखती है, उसके हाथ ऐसे दबाती है, तो आना अनु की तरफ देखती है, तो अनु ऐसे आँख से इशारा करती है कि रिलैक्स, कुछ नहीं होता, ठीक है, हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे, हम दोनों को कोई अलहदा नहीं कर सकता। तो अनु की ये बातें आना को बहुत सुकून देती हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे को किस कर लेते हैं, लिप किस हो भी। और तभी जो होते हैं अंदर से इनकी दी जो होती है वॉशरूम का अनलॉक कर दिया, तो इन दोनों को आवाज़ आ जाती है, फ़ौरन से साइड पे उठ के और अपने अपने लिप्स सही करने लग जाते हैं। तो उनकी दी जब आती है तो ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। दी कहती है क्या स्माइल क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, मैंने भी हंसना है। तो अनूहाना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की लिप्स की तरफ देखते हैं और हंस रहे होते हैं। तो कहते नहीं कुछ नहीं आ पाएँ, खाना ठंडा हो रहा है। ये लोग मिल के फिर खाना खाते हैं, आपस में गपशप करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और फिर आहना की दी कहती है अनु की दी कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो आहना कहती है हाँ सोते हैं। तो अनु की दी कहती है लेकिन हम सोएंगे कैसे, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बेड हैं और वो भी सिंगल। तो अनु कहती है हाँ कोई मसला नहीं है, एक काम करते हैं कि मैं और आहना हम दोनों साथ सो जाएंगे, और आप जो है बेड पे सो जाना, मेरे बेड पे। तो उसकी दी कहती नहीं आहना को क्यों डिस्टर्ब करना, हम दोनों साथ में सो जाएंगे ना, वैसे भी हम तो हमेशा साथ ही सोते थे ना, तो कोई मसला नहीं, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। तो आहना कहती नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, प्लीज़ आप आराम से सोए ना, आप थकी हुई हैं, तो हम दोनों साथ में सो जाएंगे ना। बट उसकी दी कहती है कि नहीं मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो मैं पर्सनली ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं अनु के साथ सोऊँ। तो ऐसे बोल के वो अनु के बेड पे लेट जाती हैं और अनु के इशारा करती हैं क्या हो इधर मेरे पास। तो अनु आती है तो उसकी दी ऐसे हाथ रखती है कि आप मेरे शोल्डर पे आ जाए, तो वो अपनी दी के शोल्डर पे लेटी हुई होती है, उन्हें ऐसे हक करके और आहना की तरफ देख रही होती है, और आहना को बहुत बुरा लगता है बिकॉज़ वो चाहती है कि वो इस तरह अपनी जान को हक करके सोए।
بٹ وہ نہیں کر پا رही ہوتی، اس لیے وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور انو کی دھی جو ہوتی ہے وہ انو سے باتیں کیے جا رہی ہوتی ہے، بٹ انو کا دھیان بھی سارا آہنا کی طرف ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں، بیکاز وہ اچھے سے جانتی ہے کہ آہنا بہت لونلی فیل کر رہی ہے اس ٹائم، بٹ وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی۔ تو آہنا جو ہوتی ہے وہ بھی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی ہے اور اوپر کمبل ڈال کے اندر سے رونے لگ جاتی ہے۔ ہلکی گرمی ہوتی ہے کافی زیادہ اس دن، تو اس کے اوپر بھی اس نے کمبل ڈالا ہوتا ہے پھر بھی، کیونکہ اس نے اندر رونا ہوتا ہے۔ تو انو کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہی ہے، تو انو بہت کوشش کرتی ہے جلدی سے اس کی دی سو جائے اور وہ آہنا کے پاس چلی جائے، بٹ اس کی دی جو ہے وہ باتیں کری جا رہی ہوتی ہے۔ یار ظاہری بات ہے، اتنا ٹائم ہو گیا اس کی دی نے بات ہی نہیں کی اپنی بہن سے، تو اس دن وہ کھل کے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو انو بھی پھر دی کے ساتھ ایسے تھوڑی سی باتیں کرتی ہے، بٹ اس کا سارا دھیان آہنا کی طرف ہوتا ہے۔ تو کافی دیر گزر جاتی ہے، اس کے بعد انو کی دی جو ہوتی ہے وہ سو جاتی ہیں، تو انو کافی آرام سے اٹھتی ہے، آہنا کے پاس آ کے پیچھے سے لیٹ جاتی ہے، اس کو ہگ کر لیتی ہے۔ آہنا اس ٹائم جاگ رہی ہوتی ہے بٹ پھر بھی سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے، تو انہوں نے ایسے ہگ کیا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس کے نیک پہ کس کر لیتی ہے اور بولتی ہے جان I'm sorry، مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، آف کورس میں بھی نہیں رہ سکتی، بٹ دی تم تو جانتی ہو نا مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں اور میں بھی ان سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، میں انہیں نہیں بول سکتی گھر جانے کو۔ سچ بتاؤں تو وہ یہاں ہے، مجھے بہت خوشی ہے، لیکن دکھ بھی ہے کہ تمہارا اس ساتھ مجھے ٹائم اسپینڈ کرنے، بٹ دیکھو نا سب مینیج کرنا پڑتا ہے نا، ہو جائے گا، پلیز جان کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ تو ایسے بول رہی ہوتی ہے، تبھی آہنا جو ہوتی ہے ایسے پیچھے کروٹ پر ڈھلتی ہے انو کی طرف اور اسے ہگ کر لیتی ہے اور بولتی ہے اٹس اوکے جان، اور ویسے بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے دی، جب تک چاہیں یہاں پہ رہ سکتی ہیں۔ تو ایسے بول رہی ہوتی ہے، تو انو جو ہوتی ہے اسے بولتی ہے کہ جان پلیز مجھ سے جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں مجھے سب بتا دیتی ہیں۔ تو آہنا کی آنکھ میں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، تو انو جو ہوتی ہے اسے کہتی ہے جان پلیز رونا مت، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتے ہیں، چپ ہو جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی تو آئس پہ ہوگی، ہاں پیاری پیاری والی۔ تو آہنا ہنسی کہتی ہاں دو نا، تو انو کہتے اچھا آنکھیں بند کرو، تو آہنا کہتی نہیں آنکھیں بند کروں گی تو تمہیں دیکھوں گی کیسے، انو کہتی ارے آنکھیں بند نہیں کرو گی تو میں تمہیں کس کیسے کروں گی، اب کھلی آنکھوں پہ کون کس کرتا ہے، بند کرو نا۔ آہنا کہتی یار ڈر لگ رہا ہے، آنکھیں بند کی تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی، انو کہتی کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس ہو نا، کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کے، پاگل کچھ بھی سوچتی ہو نا تم۔ تو آہنا پھر آنکھیں بند کرتی ہے، تو انو جو ہوتی ہے اس کی آئس پہ کس کرتی رہتی ہے، تو انو آئس پہ، تو آہنا جو ہوتی ہے ایسے اسے بڑے پیار سے دیکھتے ہے، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے اور پھر اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے، تو یہ دونوں جو ہے لپ کسنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں انو کی جو دی ہوتی ہے وہ ایسے ادھر کروٹ لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیڈ پہ انو نہیں ہے، تو بولتی ہے انو کہاں ہو تم، تو یہ دونوں بہت ڈر جاتے ہیں، انو جو ہوتی ہے بیڈ سے گر جاتی ہے ڈر کے مارے، اور آہنا بھی ڈر جاتی ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، تو انو ایسے نیچے ہی چھپ جاتی ہے نا، تو اس کی دی اٹھ جاتی ہے، فوراً سے لائٹ چلاتی ہے کہ انو کہاں گئی، تو دیکھتی ہے کہ انو بیڈ کے نیچے لیٹی پڑی ہے، تو کہتی ہے انو نیچے کیا کر رہی ہو تم، تو انو ایسے ایکٹنگ کرتی ہے سونے کی اور ایسے آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھتی ہے، کہتی ہے دی کیا ہوا کیا دی کہتی تم نیچے کیا کر رہی ہو، تم تو اوپر میرے ساتھ سو رہی تھی نا بیڈ پہ، تو کہتی سوری دی لگتا ہے بیڈ چھوٹا تھا تو میں گر گئی، تو اس کی دی کہتی ایسے کیسے گر سکتی ہو تم، پہلے بھی تو ہم لوگ کتنی بار ہم لوگ تو ایک صوفے پہ بھی ساتھ سو جاتے تھے، تو تم یہاں پہ، تو وہ کہتی دی تب ہم چھوٹے تھے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میں نے آپ کو بولا تھا نا، اچھا ٹھیک ہے میں آہنا کے ساتھ سو جاتی ہوں، تو کہتی نہیں سو گی تم اس کے ساتھ، اس کو بھی تم ڈسٹرب کرو گی، چلو اوپر آ جاؤ، اب تمہیں نہیں گرنے دوں گی، پکڑ کے سوں گی تمہیں صحیح سے، آ جاؤ اوپر۔ تو ایسے بول کے اس کو ہگ کر کے لیٹ جاتی ہیں، تو انو اور آہنا دونوں کے ارمانوں پہ پانی گر جاتا ہے، انو بھی بہت پریشان ہوتی ہے بیکاز وہ جانتی ہے کہ آہنا کو بہت برا لگ رہا ہے یہ سب چیز، اور وہاں پہ آہنا جو ہوتی ہے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ کب تک مجھے میری جان سے دور رہنا پڑے گا، کہنا جی ایسا کب تک چلے گا، مجھے دی کے آنے سے بہت خوشی ہے، میں بھی انہیں سچے دل سے دی مانتی ہوں، لیکن ان کے آنے سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کو نہیں ملے گا، اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، پلیز کچھ ایسا کریں کہ دی بھی ہمارے ساتھ رہے اور انو بھی میرے ساتھ رہے، ہم دونوں مل کے رہیں ایک ساتھ ایک ہی روم میں۔ خیر وہ ایسے ہی پرے کرتی ہے اور پھر سو جاتی ہے، تو صبح جب یہ لوگ اٹھتے ہیں تو انو اٹھتی ہے، دیکھتی ہے کہ دی جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ واش روم جاتی ہے، دیکھتے ہے کہ دی واش روم میں ہے، تو کہتی ہے اوکے دی آپ آرام سے فریش ہو جائے پھر باہر آ جانا، اس کی دی بولتی ہے ہاں میں نہا رہی ہوں،
تو اس کو موقع مل جاتا ہے تو پھر آنا کے پاس آ کے سو جاتی ہے، اس کو ہگ کر کے اور اس کی شولڈر پہ سر رکھ کے بڑے پیار سے اس کی نیک پہ کس کر رہتی ہے. تو آنا جو ہوتی ہے ابھی نیند ہوتی ہے ایسے کر رہی ہوتی ہے، تو انہوں کہتی جان اٹھ جاؤ نا صبح ہو گئی ہے. تو آنا کہتی ہے انہوں کہتی جان اٹھو. آنا پھر کہتی ہے سونے دو. تو انو جو ہوتی ہے اس کے نیک پہ پھر بائٹ کر لیتی ہے، تو انو کہتی انو کہتی اٹھو نا، دیکھو نا ہمارے پاس کتنا اچھا موقع ہے، روم میں دی بھی نہیں ہے تو ہم تو ہاں. تو ہانا اٹھ کے بیٹھ جاتی، کہتی سچ میں دی نہیں ہے یہاں پہ. انو کہتی نہیں پاگل، دی ہوتی تو میں یہاں پہ تمہیں بائٹ کر رہی ہوتی. تو ہانا فوراً سے اٹھتی ہے، اس کو زور سے حگ کرتی ہے، کہتی آئی مس یو آئی مس یو آئی مس یو آئی مس یو. اتنے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتنے ٹائم سے تم سے دور تھی یار میں. تو کہتی ویسے دی کہاں گئی؟ انہوں کہتی واش روم میں. تکتی اگر آ گئی تو انہوں کہتی ارے دی نہا رہی ہیں، اور ویسے بھی جب ان لوگ کریں گے تو آواز تو آئے گی نا، تو کتنا گولڈن چانس ہے نا ہمارے پاس. تو آنا اور انو پھر ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو آنا سے انو کو اپنے پاس کھینچتی ہے نا، لیٹ جاتی ہے خود بھی اس کو اپنے اوپر کر لیتی ہے، اور اوپر اس کو اپنے لٹا کے زور سے حگ کر لیتی ہے. کہتی بس ایسے میرے پاس رہو، میرے اتنے قریب کہ مجھے لگے کہ تم میری سانسوں میں سما چکی ہو. اسے ایسے زور سے حگ کر کے لیٹی ہوئی ہوتی ہے، اسے پیاری پیاری باتیں کر رہی ہوتی ہیں. بٹ تبھی دی جو ہوتی ہے وہ واش روم کا گیٹ جو ہوتی ہے وہ ان لاک کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دونوں فوراً سے اٹھ جاتے ہیں اور انو جو ہوتی ہے واپس اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور ہانا اپنے بیڈ پہ. تو دی جیسے باہر نکلتے ہیں دونوں کی طرف دیکھتے کہتے اٹھ گئی تم دونوں، گڈ مارننگ. تو ہانا اور انو دونوں بولتے ہیں گڈ مارننگ دی. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دی ان دونوں کے پاس آتی ہے، کہتی اوہ گڈ مارننگ جھپی کہاں ہے؟ تم جو روز دیتی تھی نا پہلے گڈ مارننگ جھپی. تو انہوں کہتی اوہ سوری دی بھول گئی. تو ایسے آ کے اسے حگ کرتی ہے. تو ہانا کی طرف دیکھتی ہے، دی کہتی تم نہیں دو گی؟ تو ہانا کہتی میں کیوں نہیں دوں گی، میں بھی تو آپ کی بہن ہوں نا، میں تو ضرور دوں گی. تو بھاگ کے آتی ہے وہ بھی پھر حگ کر لیتی ہے. تو ایسے ہی دی کو جب حگ کر کے کھڑے ہوتے تھے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو ہانا ایسے انو کے اوپر آ کے حگ کیا ہوا تھا نا، تو ایسے سکون سے آنکھیں بند کر کے اس کے شولڈر پہ ایسے سر رکھ کے کھڑی ہوتی ہے. سو گائز فائنلی یہ دونوں کو مطلب چوری چھپے موقع مل ہی جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پپی شپی کرنے کا، پیار محبت جتانے کا. بٹ کب تک ایسا چلتا رہے گا، کیونکہ دی تو ایک ہفتے کے لیے یہاں پہ رکنے والی ہے. سو گائز مزے کے سین تو اب آئیں گے، بیکاز ان دونوں نے اپنا ریلیشن شپ چھپانا ہوتا ہے دی سے، اور ایک دوسرے سے دور بھی نہیں رہنا ہوتا. سو گائز دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی دی کو ان دونوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا. اگر چل جائے گا تو وہ کیا کریں گی، کیا انو کو لے کے واپس چلی جائیں گی، یا پھر کچھ اس سے بھی زیادہ برا کریں گی، یا پھر ان کے ریلیشن شپ کو ایکسیپٹ کر لیں گی. سو جو بھی ہوگا گائز وہ تو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے. پر جانے سے پہلے یار ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں. اینڈ ہاں میرا جو دوسرا چینل ہے لو کا فنڈا، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اس کا لنک جو ہے آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اور میرے اس چینل کے اباؤٹ میں بھی مل جائے گا. اوکے دین ٹاٹا بائے بائے.